ایک دفعہ مسائل بیان کر رہے تھے تو وہاں پر مسائل بیان کرنے کے بعد ایک شخص آگے بڑھے اور انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، اور تو ان کی عمر تقریباً 60+ ایئر ان کی عمر تھی، یعنی 60 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، اور انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو، عمر کا کوئی سے بھی حصہ ہو، سوال پوچھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سوالات علماء سے پوچھنے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ تو سوال پوچھنے کے اندر تو کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ جو انہوں نے سوال پوچھا اور جو ان کی کنڈیشن تھی اس پر کافی حیرت ہوئی۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مسئلہ، جیسے یہ شرعی مسئلہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت نہیں ملاتے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، اور سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی اور ساتھ میں سورت بھی ملانی ہے۔ تو یہ مسئلہ انہوں نے کبھی سنا ہوگا، تو مسئلہ ان سے مکس ہو گیا، یعنی جو فرضوں والا معاملہ تھا وہ سنتوں کے اندر بھی یہی معاملہ وہ اپنائے ہوئے تھے، جیسے ظہر کی سنتیں ہیں اور اسی طرح سے جمعہ کی سنتیں ہیں، جو عصر کی سنتیں ہیں یا عشاء کی سنتیں ہیں، تو ان کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر وہ سورت نہیں ملاتے تھے۔ تو جس دن ہم نے مسئلہ یہ بیان کیا تو انہوں نے پہلے کہیں سنا ہوگا، تو مسئلہ پھر وہ انہوں نے مکس کر دیا، یعنی جو فرضوں کے اندر تو حکم یہی ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ تو یہ مسئلہ جب ہم نے بیان کیا کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سنتوں اور نوافل کی ہر رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوگی اور سورت بھی ملانی ہوگی۔ تو وہ صاحب مسئلہ تو سنتے رہے، تو جب کچھ لوگ چلے گئے تو بعد میں انہوں نے دعا سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں تو یعنی کافی عرصے سے اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں کہ سنتوں اور نوافل کے اندر بھی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت نہیں ملاتا تھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھتا تھا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ تو آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سورت کو چھوڑے گا تو پھر ایسی صورت میں وہ نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو اب یہ ایسی غلطی ہے، یعنی یہ قابل قبول بھی نہیں ہے، علم نہ سیکھنا۔ تو دارالاسلام کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ لا علمی، علم نہ ہونا یہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، انسان کی اپنی غلطی ہے۔ یہاں پر 2 غلطیاں اور 2 گناہ انسان کے جو ہے نامہ اعمال کے اندر آئیں گے۔ ایک تو علم سیکھنا جو فرض تھا، علم نہ سیکھنے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل جو غلطی کی تو اس کا بھی اس کو گناہ ملے گا۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ صورتوں کے حوالے سے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت، جیسے ظہر کے 4 فرض ہیں اور عصر کے 4 فرض، عشاء کے 4 فرض اور مغرب کی تیسری رکعت، تو ان کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ تو لیکن اس کے علاوہ جو سنتیں آپ پڑھیں گے، سنت و نوافل، تو ان کی 4 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، سورت بھی ملانی ہوتی ہے۔ تو اب ان کے حوالے سے جو یہ صاحب تھے تو ان کے حوالے سے شرعی حکم یہی ہے کہ اب جتنی نمازیں انہوں نے اس طرح سے پڑھی، جیسے سنتیں تھیں تو سنت اور نوافل تو ان کی تیسری اور چوتھی میں سورت ملانا واجب تھا، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں پڑھتے رہے، مسئلہ اگر ان کو نہیں معلوم تھا تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح غلط طریقے سے نمازیں انہوں نے ادا کی، تو ان نمازوں کا اعادہ یعنی لوٹانا ان کے اوپر یہ واجب ہے اور ضروری ہے، نہیں لوٹائیں گے تو اس طرح سے یہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے احباب ہوتے ہیں کہ جو اس غلطی کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ جو صورتیں نہیں ملاتے۔ تو اگر آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے یا آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا تو آپ نے بھی اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ آج ہی ایک اور مسئلہ احکام شریعت جو گروپ ہے تو اس کے اندر ایک اور مسئلہ آیا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ان کی عمر تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے پوچھا کہ وہ نمازیں اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ جیسے 4 رکعت ہیں، اس کے قاعدہ اولیٰ کے اندر جو 2 رکعت پر بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر وہ درود بھی پڑھتے ہیں۔ تو انہیں شرعی مسئلہ بتایا گیا کہ جو قاعدہ اولیٰ ہوتا ہے 3 رکعت والی اور 4 رکعت والی میں 2 رکعت پر جو بیٹھتے ہیں یہ قاعدہ اولیٰ کہلاتا ہے۔ تو قاعدہ اولیٰ کے اندر التحیات عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر درود پاک پڑھتا ہے تو اگر اتنا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا یہ پڑھ دیا، تو اب قیام میں تاخیر کی وجہ سے یہ جو ہے وہ جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا، کھڑا ہونا تھا تو جان بوجھ کر واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص قاعدہ اولیٰ میں بھول کر درود پڑھ دیتا ہے
تو اگر اللہم صلی یا اللہم کہا اور یاد آ گیا تو کھڑا ہو جائے، اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا یا اس سے آگے درود پاک پڑھ رہا تھا اور پھر یاد آ گیا، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، تو چونکہ یہ بھول گیا تھا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نماز کی شرائط، فرائض، واجبات اور سنتیں اور اسی طرح کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں کا علم سیکھنا انسان کے اوپر ضروری اور لازم ہے، تو آپ ان چیزوں کو خود بھی سیکھیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی کتاب نماز کے احکام، تو یہ آپ جو ہے نیٹ سے بالکل فری اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر رسالہ ہے نماز کا طریقہ، تو آپ وہاں سے پڑھیں، اور الحمدللہ آپ کو اسی یوٹیوب چینل ندیم مدنی حنفی کے اوپر 30 واجبات کے حوالے سے اور دیگر بھی مسائل نماز کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، تو آپ دیگر ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔